بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی بیٹا، آج ہمارا اسلامیات لازمی کا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نزول قرآن کو پڑھا اور تعارف قرآن کو پڑھا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حفاظت قرآن، قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے۔ اور یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے یہ نازل ہوا تھا۔ قرآن حکیم ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ہر طرح کی تحریف اور کمی بیشی سے پاک ہونا اس کا روشن ترین پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اور ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اسی طریقے سے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، بلا شبہ ہم پر قرآن کے جمع رکھنے اور پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنیں، پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ بیٹا ہم حفاظت قرآن کے حوالے سے پڑھے تھے کہ قرآن کے یہ ارشادات حرف بحرف سچ ثابت ہوئے، چنانچہ غیر مسلم بھی قرآن کی غیر معمولی خصوصیت کے بارے میں رطب اللسان ہیں۔ سر ولیم میور جیسا متعصب مستشرق بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قرآن حکیم کے کسی جز، کسی جملے اور لفظ کے متعلق نہیں سنا گیا کسے جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو، اور نہ آج تک کوئی ایسا لفظ اور جملہ پایا گیا جس سے ثابت ہو کہ یہ قرآن میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ داخل کر دیا گیا ہو یا نکال دیا گیا ہو، بلکہ قرآن جیسا تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہر طرح کی تحریف سے پاک ہونے کے حوالے سے قرآن اپنی مثال آپ ہے۔ دیگر آسمانی کتب اس عظیم وصف سے آری ہیں اور زمانے کی گردش کے ساتھ ان میں اس حد تک تحریف ہو چکی ہے کہ اصل کو نقل سے جدا کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے اٹھایا ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی حالت میں ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ تو یہ بیٹا ہم نے حفاظت قرآن کے متعلق اس کا سمجھ لیجیے کہ ایک مفہوم پڑھا، لیکن اب اس کے لیے تدابیر کیا کی گئی کہ حفاظت قرآن کا ذمہ خود خالق کائنات نے اٹھایا۔ عالمی اسباب میں اس کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی گئی کہ اس میں سب سے پہلے کہ قرآن کا بتدریج نزول، قرآن ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ موقع بموقع نازل ہوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سنا دیتے اور صحابہ کرام اسے یاد کر لیتے تھے۔ تو بیٹا قرآن پاک کا بتدریج نزول یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونا، یہ یک بار اکٹھا نازل نہیں کیا گیا۔ اگر یہ اکٹھا نازل کیا جاتا تو شاید یہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کر پاتے، کیونکہ وہ لوگ جو زمانہ جہلیت کے اندر ان برائیوں میں مبتلا تھے اور ان سے فوری طور پر ان کو روکنا یا ہٹانا جو تھا یہ ایک فطرت کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے قرآن پاک موقع بموقع جو تھا اس موقع محل کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور یوں لوگوں کے اوپر جو تھا اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے۔ پھر اس کی بعد دوسرا اس کے جو ہے حفاظت تدابیر وہ کتابت ہے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اسے لکھوا دیتے۔ کاتبین وحی کے علاوہ اور بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو قرآن کو لکھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے بقول ہے کہ میں نے عہد نبوی میں سارا قرآن جمع کیا اور اسے ساری رات پڑھتا تھا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں قرآن پاک کی طباعت یعنی پرنٹنگ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ سہولت حفظ
قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آسانی سے حفظ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں اب بھی لاکھوں حفاظ ہیں۔ قرآن کی فضیلت مسلمانوں میں قرآن کو یاد کرنے کا زبردست محرک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت حفاظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مدارج طے کرتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی جو اس کی حفاظت تدبیر کے حوالے سے ہے وہ ہے تلاوت قرآن کی ترغیب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو تلاوت قرآن کی ترغیب دینے کا باعث بنی۔ انہوں نے تلاوت قرآن کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیا۔ رمضان المبارک میں تلاوت کا یہ معمول اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ نوافل میں تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن اسلامی تقاریب و محافل کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے بعد ہے نماز کا اہم ترین جزو۔ نماز افضل ترین عبادت ہے جسے دن رات 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا اہم ترین جزو تلاوت قرآن ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرے۔ یہ بات قرآن کی حفاظت کا اہم سبب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کے حوالے سے تعلیم قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بتایا گیا کہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نماز کی امامت کا منصب بھی اسے سونپا جاتا جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ قرون اولیٰ میں عہدوں پر تقرری کے وقت بھی قرآن کے علم ہی کو معیار بنایا جاتا تھا، یعنی کہ پہلے زمانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنا ہو، کسی عہدے پر تقرری کرنی ہو تو کیا کیا جاتا تھا کہ دیکھا جاتا تھا کہ قرآن کا قاری کون ہے اور قرآن کا زیادہ عالم کون ہے، پھر اس چیز کو دیکھ کر اسے جو تھا عہدوں پر تقرر کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے قرآن کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو وہ سہولیات اور وہ چیزیں میسر نہیں ہیں کہ لوگ آج قرآن کو چھوڑ کر جو ہے دیگر کاموں میں مصروف ہیں۔ الغرض قرآن کی حفاظت کا ذمہ وعدہ خداوندی ہے۔ اس قادر مطلق نے بہترین اسباب سے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ ہر طرح سے محفوظ اور ہر شک و شبہ سے بالا کتاب ہے اور اسی طرح قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے حفاظت قرآن کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس کتاب کو جب نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اس کے علاوہ توراۃ، زبور اور انجیل یہ بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر تھی۔ لیکن جب قرآن کریم فرقان حمید کی بات آئی، وہ کتاب جسے لا ریب کہا گیا، جب اس قرآن کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا جو سوال تھا وہ حفاظت قرآن کے حوالے سے تھا۔ اس کو میرا بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔